مسیح کے قادر اور جلیل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر اسٹیفن مسیح ہے اور میرا تعلق اسمبلیز آف گاڈ چرچ الیاس گوڑ سے ہے۔ میں شکر گزاری کرتا ہوں خدا کے خادم پاسٹر دانش پیٹر کے لیے، ان کی فیملی کے لیے، ان کی ساری ٹیم کے لیے، جن کے وسیلہ سے خدا نے ایسا ممکن کیا کہ آج ہم مل کر خدا کے کلام کو سنیں، سیکھیں، برکت پائیں اور اس کلام کو پوری دنیا میں لے کر جائیں تاکہ اس کلام کی برکت سے بہت سارے لوگ خداوند یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور مسیح کی آمد کے لیے تیار ہوں۔ آئیے کلام مقدس میں سے تلاوت کرتے ہیں۔ جن کے پاس خداوند کا زندہ پاک کلام ہے وہ میرے ساتھ مل کر نکالیں۔ سلیمان کی امثال، پرانے عہد نامہ میں سلیمان کی امثال 3 باب اور اس کی پہلی 4 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے۔ امثال 3 باب اور اس کی پہلی 4 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے۔ اے میرے بیٹے، میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا۔ شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہوں، تو ان کو اپنے گلے کا طوق بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا، یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، آج ہم جو تھوڑے وقت کے لیے کلام مقدس میں سے سیکھیں گے، وہ میرے دل میں یہ خدا نے بوجھ ڈالا کہ ہم اپنے والدین کے تعلق سے سیکھیں کہ کس طرح سے والدین اپنے بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں، اور والدین کو جس طرح وہ اپنے بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں، اسی طرح اولاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں اور ان کی باتوں کو جو خدا کا کلام بیان کرتا ہے، جیسے پہلی آیت میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے پڑھوں گا، اے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر۔ یعنی کہ یہ وہ خدا کا زندہ پاک کلام ہے جس خدا کو ہم کہتے ہیں اے ہمارے آسمانی باپ۔ تو ہمارا آسمانی باپ جب ہمیں یہ کہتا ہے کہ میری تعلیم کو فراموش نہ کر، تو وہی تعلیم جب ماں باپ اپنی اولاد کو دیتے ہیں اور جب اولاد اس کلام کو سن کر عمل کرتی ہے تو وہ ان کے لیے برکت کا باعث ہوتی ہے، اور اگر اولاد اس کلام کو رد کرتی ہے تو جس طرح خدا کا کلام کہتا ہے تم نے مجھے رد کیا میں تمہیں رد کر دوں گا۔ یہاں پہ آگے بڑھیں گے، لکھا ہے بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے۔ یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں جو ہمیں پرانے عہد نامہ میں خروج 20ویں باب کے اندر 10 حکم ملتے ہیں، ان حکموں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہمیں زندگی کا پورا طریقہ سلیقہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے زندگی گزارنی ہے، اور ان 20 حکموں کے علاوہ 613 اور حکم ہیں جن کو جب ہم کلام مقدس کی روشنی میں پڑھتے، سنتے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں تو یہ ہماری پوری زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو خدا کا کلام ہمیں ان حکموں کے تعلق سے بیان کرتا ہے کہ تو ان حکموں کو مانے اور تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی کو حاصل کرے گا۔ یعنی کہ سب سے پہلے خدا کی تعلیم کو سننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور پھر یہ ہماری زندگی میں پیری اور سلامتی کی طرف ہمیں لے کر جائے گا۔ اور لکھا ہے شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہو۔ یعنی کہ اگر ایک بڑا بیٹا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے شفقت کے ساتھ پیش نہیں آتا تو وہ یہ سوچ لے کہ کوئی بڑا بھی اس کے ساتھ اس طرح شفقت سے پیش نہیں آئے گا۔ تو کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ تو ان حکموں کو اپنے گلے کا طوق بنانا۔ یعنی کہ جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بیٹے بیٹیاں گلے کے اندر کوئی نہ کوئی چیز پہننا پسند کرتے ہیں، کوئی لاکٹ، کوئی بھی چیز، لیکن یہاں پہ خدا کا کلام روحانی طور پر یہ ہمیں بیان کر رہا ہے کہ ہمیں اس کو اپنے گلے کا طوق بنانا ہے اور اسے اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا ہے، تب خدا اور انسان جو ہیں وہ ایک روح میں بدے ہوں گے۔
لیکن اگر انسان اس کلام کو اس طرح سنتا ہے کہ ایک کان سے سنتا اور دوسرے سے نکال دیتا ہے تو پھر یہ اس کے لیے برکت کا باعث نہ ہوگا۔ آگے لکھا ہے، میرے ساتھ دیکھیے 4 آیت، یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا۔ یعنی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کی نظر میں اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کریں تو میرے عزیزو اس کے لیے سب سے بیسٹ کی یہ ہے کہ خدا کے کلام کو، خدا کے حکموں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اب میں آپ کی توجہ اپنے ان بیٹے اور بیٹیوں کی طرف لے کے چلوں گا جہاں پہ خدا کا کلام ہمیں 10 حکموں کے اندر ایک حکم دیتا ہے کہ تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرنا۔ سو آئیے میرے ساتھ جن کے پاس خداوند کا پاک کلام ہے وہ پرانے عہد نامہ میں سے خروج 20واں باب اور اس کی 12ویں آیت پڑھتے ہیں۔ خروج 20واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ یہاں پہ میرے عزیزو یہ حکم خدا نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو دیے اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت، اور خدا ان کو ایک ملک سے دوسری ملک میں لے کے جا رہا تھا، اور خدا نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر تم اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرو گے تو میں تمہاری عمر کو دراز کروں گا اور میں تمہیں اس ملک میں جس میں تجھے لے کے جا رہا ہوں میں تجھے برکت دوں گا۔ آج ہمارے بہت سارے بیٹے اور بیٹیاں جب وہ والدین سے زیادہ پڑھ جاتے ہیں تو وہ والدین کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتے جس نگاہ سے والدین کو دیکھنا چاہیے، اور وہ اپنے ذہن میں بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں کہ جی میں پڑھ کر اس ملک میں جاؤں گا، یہاں پہ ایسے ویسے۔ تو یہ روحانی طور جو خدا کا کلام ہے روحانی طور کے ساتھ ہم اس کو جسمانی طور پر بھی دیکھیں گے کہ جب ہمارے بیٹے اور بیٹیاں چاہتے ہیں کہ ہم کسی دوسرے ملک میں جا کر وہاں پہ اپنی زندگی گزاریں تو میرے عزیزو اگر کلام مقدس میں وہ اس طرح سے اپنے باپ کی اور ماں کی عزت نہیں کرتے تو وہ سمجھیں کہ اس ملک میں جس ملک کے لیے وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی میں اس ملک میں جا کر ترقی کروں گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ میرے عزیزو خدا جو ہمارا آسمانی باپ ہے، جس کو ہم آسمانی باپ کہتے ہیں، اگر وہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے تو جس طرح والدین اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑا سا ناراض ہو جاتے ہیں اور بچے بھی ان سے ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن جس طرح ہم دعا میں خدا سے معافی مانگتے ہیں تو خدا ہمیں معاف کر دیتا ہے، ایسے ہی بیٹے اور بیٹیاں جب وہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ خدا سے دعا کے ذریعے اور پھر اسی طرح اپنے والدین سے جب معافی مانگتے ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بچہ اپنی اسی بات پر ٹکا رہے، میں آپ کے ساتھ ایک اور حوالہ شیئر کروں گا نئے عہد نامہ میں۔ دیکھیے میرے ساتھ جن کے پاس خداوند کا زندہ پاک کلام ہے کھولیے، افسیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا 6 باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت، یوں لکھا ہے، اے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو کیونکہ یہ واجب ہے۔ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ سو میرے عزیزو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام نہ صرف بچوں کے لیے ہے بلکہ والدین کے لیے بھی ہے، اور جب آپ 6 باب کے پہلی آیت سے اوپر ایک نقطہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے اولاد اور والدین، یعنی کہ اولاد اور والدین دونوں کے لیے یہ حکم ہے کہ والدین اپنے بچوں کو غصہ نہ دلائیں، اور والدین اگر حکمت اور دانائی سے وہ اپنی زندگی بسر کریں گے تو بچے بھی جو ہیں وہ ان کی عزت کریں گے اور ان کے ساتھ مل کر خدا کے نام کو جلال دیں گے۔ بائبل مقدس کے اندر ایسی بے شمار سٹوریاں ہیں، کہانیاں ہیں جن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بچے جب وہ والدین کے تابعدار نہیں رہتے تو پھر خدا ان سے جدا ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کے ساتھ سمسون کی کہانی شیئر کروں گا
کہ اس کو جب اس کے والدین نے کہا کہ تو فلسطینیوں کی طرف نہ جا، ان کی بیٹیوں میں سے کسی کی طرف راغب نہ ہو، لیکن میرے عزیزو وہ پے در پہ وہی بات کرتا رہا، اور وہ جو خدا کا ممسو تھا ایک وقت آیا کہ خدا اس سے جدا ہو گیا، اور پھر اس کا انجام ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ وہی جو اکیلا آدمی کتنے لوگوں کو مار دیتا تھا، گدھے کے جبڑے سے اس نے 1000 آدمیوں کو مارا، اس نے 300 لومڑیاں پکڑیں اور ان کی دموں کے اندر اس نے مشلیں باندھی اور ان کو زیتون کے کھیتوں میں چھوڑ دیا، اور انہوں نے فلسطینیوں کے سارے زیتون کے کھیت تباہ اور برباد کر دیے۔ وہی ان کے سامنے بے بس کھڑا تھا اور انہوں نے اس کی آنکھوں کو نکال دیا۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب والدین خدا کے کلام کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور وہ کلام کی تابع داری میں اپنے بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ کلام تیرے لیے ہے، اور یہ کلام جس طرح ہم نے اپنے والدین سے لیا اسی کو ہم آپ تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ خدا کا بندہ موسیٰ اولاد کے لیے جب اپنی قوم کو بیان کرتا ہے، بتاتا ہے، تو ان کو کہتا ہے کہ یہ حکم تو نے اپنی اولاد کے ذہن نشین کرانا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہاں تک کہ دوڑتے ہوئے بھی وہ اس کلام کو پڑھ سکیں، تاکہ اس کلام کی قدرت سے ان کی زندگیاں بدلیں، ان کے خیال بدلیں، ان کے منصوبے بدلیں، اور یہ خداوند کی اس زندگی جو خداوند نے انہیں دی ہے اس زندگی کو خدا کے کلام کے مطابق گزاریں۔ سو میرے عزیزو، ہم سال میں ایک دفعہ مدرز ڈے، سال میں ایک دفعہ فادرز ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو میں یہ سوال کرتا ہوں ان تمام بیٹے بیٹیوں سے، کیا سال میں ایک دن ہے؟ نہیں، بلکہ سال کا ہر ایک دن سب سے پہلے اپنے آسمانی باپ کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا، اور ہر ایک بیٹا اور ہر ایک بیٹی اپنے والدین کے تابع دار رہ کر کلام کو اول درجہ دیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے، میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے یہ پڑھوں گا، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے۔ میرے عزیزو، ہمارا خدا وعدوں کا سچا خدا ہے، اور وہ جو اپنے کلام میں کہتا ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے، لیکن اگر ہم کلام کی روشنی میں دیکھیں، میں اکثر اس بات کو بیان کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی کا بادشاہ ہے، تو خدا بادشاہوں کو بھی جب دیکھتا ہے تو بادشاہوں کو بھی وہ بیان کرتا ہے۔ جب خدا کا ہاتھ دیوار پر لکھتا ہوا بادشاہ کو دکھائی دیا اور لکھا گیا مینے مینے تکیل و فرسین، یعنی کہ تو تولا گیا اور تو کم نکلا۔ میرے عزیزو، ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی کا بادشاہ ہے، اپنی زندگی کا مالک ہے، لیکن جب ہم کلام کے سامنے اپنے آپ کو لے کر آتے ہیں، اس کے ترازو میں تولتے ہیں، تو ہم ہمیشہ کم نکلتے ہیں۔ اس لیے خدا کا کلام ہمیں یہ بیان کر رہا ہے۔ اس فادرز ڈے کے موقع پر خدا نے مجھے یہ بوجھ دیا کہ میں آپ کے ساتھ مل کر کلام مقدس میں سے سیکھ سکوں کہ خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک بیٹا، ہر ایک بیٹی اپنی ماں کی، اپنے باپ کی عزت کرے، اور یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ اور اگر ہم اس کو ایک اور ویو سے دیکھیں کہ اگر ہم اس طرح سے نہیں کرتے تو وہ خدا جو وعدہ کر رہا ہے کہ میں تیری عمر دراز کروں گا، کیا وہ اس عمر کو کم بھی کر سکتا ہے؟ یہ سوال میں آپ سب کے سامنے چھوڑتا ہوں تاکہ ہم اس سوال پر غور کرنے والے ہوں کہ وہ خدا جو یہ کہتا ہے کہ میں تیری عمر دراز کروں گا، وہ خدا اس اختیار کو رکھتا ہے کہ وہ عمر کو کم بھی کر سکتا ہے۔ سو میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس کے اندر، بائبل مقدس کے اندر، ابراہیم اور اس کا بیٹا اسحاق اور اس کا بیٹا یعقوب، یہ خدا کا منصوبہ تھا کہ کس طرح سے خدا نے اپنے بندہ اسحاق کے وسیلہ سے اپنے بیٹے یعقوب کو برکت دینی تھی۔ اور وہ وقت آیا جب باپ نے محسوس کیا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو عیساؤ کو برکت دوں، لیکن جو ربکا کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا تھا
جب وہ پریگننسی کی حالت میں تھی، تکلیف میں تھی، خدا نے اسے کہا 2 قومیں تیرے بطن کے اندر ہیں اور یہ نکلتے ہی یہ ایک دوسرے کے ساتھ مخالف ہوں گی، اور جو بڑا ہے وہ چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ربکا کو پتہ چل گیا کہ آج وہ دن ہے جب میرے بیٹے کو، یعقوب کو، خدا نے اس کے باپ کے وسیلہ سے برکت دینی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ایک وقت آتا ہے جب باپ اپنے بچوں کے لیے فکر کرتا ہے، گرمی میں، سردی میں، دھوپ میں، اور وہ محنت کر کے چاہتا ہے کہ جو میں بنا ہوں مجھ سے زیادہ میرا بیٹا یا بیٹی آگے بڑھے۔ اور میرے عزیزو، صرف ایک پرسنالٹی ہے، باپ جو چاہتا ہے کہ میرا بیٹا، میری بیٹی مجھ سے زیادہ آگے بڑھ جائے، اور پھر وہی بیٹا اور بیٹی جب اس قابل ہو جاتے ہیں تو وہ پھر اپنے باپ کی، اپنی ماں کی اس طرح قدر نہیں کرتے جس طرح انہیں کرنی چاہیے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ایک باپ جب اپنے بیٹے کو لے کر گلی میں نکلتا ہے، بیٹی کو گلی میں لے کر نکلتا ہے، اور اس نے اس کی انگلی پکڑی ہوتی ہے، بچے نے، جس نے بھی نیا نیا چلنا شروع کیا ہے، اور وہ بچہ اور وہ بچی، بیٹا یا بیٹی، اس نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اپنے باپ کی انگلی پکڑی ہے کہ میں جس کے ساتھ جا رہا ہوں یہ میرا محافظ ہے، یہ میرا مددگار ہے۔ اور چلتے چلتے اگر اس بچے کو ٹھوکر لگتی ہے اور وہ گرنے لگتا ہے تو باپ جلدی جلدی اس کو اٹھا لیتا ہے، اسے چوٹ لگنے سے بچاتا ہے۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور وہ باپ کی انگلی چھوڑ کر باپ سے آگے آگے بھاگتا ہے، تو پھر بھی میرے عزیزو اس کی زندگی میں ٹھوکروں کا باعث بہت ساری چیزیں ہیں۔ گلی کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے ٹھوکر لگ سکتی ہے، اور جب وہ بچہ اپنے باپ کی انگلی چھڑوا کے آگے آگے بھاگ رہا ہے اور پھر اسے ٹھوکر لگے گی تو پھر اسے کون اٹھائے گا، کون بچائے گا؟ اس وقت تک وہ گر چکا ہوگا، اس کی کونیاں، اس کے گھٹنے، اس کے ٹخنے، اس کی باڈی زخمی ہو چکی ہوگی، اور اس وقت سوائے رونے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیزو، کلام مقدس کے اندر خدا ہم سے کہتا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ خدا نے تو ہمارے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا، کیا ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہیں؟ کیا ہم نے اس کی انگلی کو مضبوطی سے پکڑا ہے؟ جس طرح ہر روز ایک بیٹا، ایک بیٹی اپنے گھر سے نکلتا ہے بچپن کے ایام میں، اور وہ اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر چلتا ہے، اور جیسے ہی وہ اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر چلتا ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح میں آپ کو ایک اور دنیاوی مثال دیتا ہوں کہ وہی بچہ رات کے 2 بجے اپنے باپ کی انگلی پکڑے ہوئے، گلی کے اندر اندھیرا ہے لیکن وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ چلتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے جس کی میں نے انگلی پکڑی ہے وہ ایک محفوظ زندگی ہے، وہ ایک میرا مددگار ہے، وہ اس زمین پر میرا باپ ہے جو مجھے بچائے گا، جو مجھے چھڑائے گا۔ اور اگر باپ اس کے ساتھ نہ ہو تو میرا خیال ہے وہ دروازے سے باہر بھی نہیں آئے گا رات کو اتنی لیٹ۔ وجہ کیا ہے؟ اس زمین پر دشمن ابلیس نے، اس کی قوتوں نے اس زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور ہم اس کی حکومت میں رہتے ہوئے اگر خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، اگر خدا کے ساتھ وفادار ہیں تو پھر ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ اور اگر ہم اس دنیا کے ہم شکل بن گئے ہیں، بہت سارے بیٹے اور بیٹیاں جب وہ اپنے ماں باپ کے تابع دار نہیں رہتے، جب وہ اپنے کلام کی، زندہ خدا کے کلام کی تابع داری نہیں کرتے، تو وہ آرام سے خداوند یسوع مسیح کا انکار کر کے کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس فادرز ڈے کے موقع پر میں ان تمام والدین سے درخواست کروں گا، ان تمام بچوں سے درخواست کروں گا کہ وہ خدا کے کلام کو اتم درجہ دیں۔ یہ کلام آج بھی زندگیوں کو بدلتا ہے۔ والدین سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کو غصہ نہ دلائیں، کلام کے
वसीला से खुदा से सीख कर उनकी तालीम व तरबियत करें, और बच्चे भी जो हैं वो अपने वालिदैन के ताबियादार रहकर ज़िंदगी बसर करें, ताकि खुदावंद यीशु मसीह जो जल्द आने वाला है उसकी बादशाही के लिए अपने आप को तैयार करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, दुआ करेंगे। कादिर मुतलिक हमारे आसमानी बाप, हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा है आज के दिन के लिए, ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के लिए, तेरे खादम पास्टर दानिश पीटर के लिए, उनके घराने के लिए, उनकी सारी टीम के लिए। और खुदा शुक्रगुजारी करते हैं ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के वसीला से जब ये तेरी आवाज़ पूरी दुनिया में जा रही है, हम इसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं इनके लिए। और कसरत की बरकत के दरवाज़े खोल ऐ खुदा अपने नाम के वसीला से अपने लोगों को और अपने जलाल के लिए, बुज़ुर्गी के लिए, अज़मत के लिए इस्तेमाल कर, ताकि खुदावंद ये बहुत सारों को तेरे पास लाने का वसीला बने। आसमानी बाप, आज के दिन के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, और एक दफ़ा फिर मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ जितने तेरे लोग इस वक्त इस कलाम को सुन रहे हैं, सुना है, उन्होंने बरकत पाई है। खुदा मैं उन सब के लिए तेरे हज़ूर में बरकत, सलामती, दुआ खैर करता हूँ। हम सबको यूँ ही अपने कलाम के मुताबिक चलने का फजल दे, खुदावंद यीशु के नाम से, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न। आमीन।